بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب سے نواز شریف نے تھوڑی سی کہہ لیں کہ ٹکٹ آئی ہے یا کہہ لیں کہ سخت جو موقف اختیار کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور اس یعنی موقف کے بعد جب پاکستان کی جو کہہ لیں مقتدرہ ہے اس نے رجوع کیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ، سیم پیج والی جو وہ بات کیا کرتے تھے، وہ معاملہ جو پیج تھوڑا سا کھسکنا شروع ہو گیا تھا وہ واپس اپنی جگہ پہ آیا ہے۔ تو سنبھالے نہیں سنبھل رہے عمران خان صاحب، ان کی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھانچیں کھل گئی ہیں، اور کہتے نہیں بندہ نکل کے آ رہا ہے۔ وہ جب لڑائی ہوتی ہے نا، جب پتہ چلتا وڈے بھائی پیچھے آ گئے نا، پھر کچھ سن ماردا اچھل کے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کو کچھ سن مارنے کی تیاریوں میں ہیں اور اچھل کے مارنے کی تیاریوں میں ہیں۔ کل انہوں نے اپنے جو ترجمانوں کا جو وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح 9 رتن ہوتے تھے نا وہ اکبر بادشاہ کے، ان کے تو 9 رتن تھے، انہوں نے بے حساب ترجمان نے، ان کے رتنوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بہرحال ان رتنوں کا انہوں نے کل اجلاس بلایا ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ قوم کو بتایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں ایک مافیا کے خلاف، اور قوم کو بتائیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ این آر او کس طرح مانگتی ہے۔ جب ہم نے ایف اے ٹی ایف پہ جب ہم نے مذاکرات کے لیے ان کو کہا کہ یار یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے 34 نکات ہمیں نکال کے دے دیے کہ یہ نیب جس کو ان 34 نکات کے بعد اس کے وہ بے اثر ہو جانا تھا، ٹوتھ لیس جس کو کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی این آر او تھا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف تو این آر او یا کہہ لیں کہ نیب کے چکر میں تو وہ بھگت رہے ہیں نیب کو، اور یہ وہ ہاتھوں کی دی ہوئی تھی جو نواز شریف کو دانتوں سے کھولنی پڑی ہیں۔ کہندے رہے نواز شریف صاحب یہ پیپلز پارٹی کا جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے، نیب کا کچھ کر لو جناب، ساڑھے ہاستے ہے ٹاڑے ہاستے ہے پولیٹیشنز کے لیے۔ اور نیب کے متعلق بار بار اس سے بڑی کوئی اگزامپل نہیں دی جا سکتی جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہوئی ہے نیب کے متعلق، اور وہ جناب وہ کیا نام ہے ان کا، چوم کے تفتیش کرنے والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیا چیئرمین نیب کے علاوہ آخری ریمارکس جو آئے تھے کہ یہ چیئرمین نیب کے علاوہ نیب کی تعریف کرتا کون ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب یہ کہ نیب کی زد میں نواز شریف صاحب کو تو مزہ آ چکا ہے۔ اپوزیشن کہتی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کہ اس کو میاں صاحب چینج کر لیتے ہیں، یہ ہمارے گلے پڑے گا، لیکن میاں صاحب نے ادھر سے کہ سارے اپنے نے جج میں لائے انہیں، یہ سارے میرے اپنے ہیں، اور وہ اپنوں نے ہی پھر ثاقب نثار صاحب سیکٹری ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، لا سیکٹری انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی وکیل تھے ثاقب نثار صاحب کے، اور وہ نواز شریف یا اتفاق گروپ کے وکیل ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس ہاتھ دے اس ساتھ لے، جس طرح آپ نے کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ، جب آپ اپنے دور کے عمران خان ہوتے تھے بالفاظ دیگر، تو آپ نے جو کچھ عمران خان بن کے کیا تھا تو وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو واپس آ رہا ہے۔ یہ وہ چکر ہے جڑے تسی لوگوں نے دیتے سن۔ بہرحال تو بات نہیں مانی نواز شریف صاحب نے، اور پھر نیب کے رگڑے میں آئے پیپلز پارٹی، تو نیب کے رگڑے میں وہ کہتے ہیں جدوں دے جمے بودیوں لمے، پیپلز پارٹی کا تو وہ حال ہے کہ ان کے وہ کالی رات ختم ہی نہیں ہوئی پاکستان کے اندر۔ بہرحال تو اب وہ نیب کی جو ہے وہ گھوڑے دڑوائیں گے جو وزیر اعظم صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ اب وہ انہوں نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کہا ہے کہ یار کہ جڑا مولانا ہیں، خیر وہ تو ان کو جب اس طرح کی میٹنگز میں مولانا تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ان کو کچھ اور کہتے ہیں اور بڑے ہی بدتمیزانہ لب و لہجے میں کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، مطلب انہوں نے اگر کرپشن کی ہے تو سرنڈر کریں نیب کے آگے۔ اچھا، کرپشن کی ہے نہیں کی، کرپشن کس نے کی؟ میں نے وہ کل والے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کا نظام الٹا ہے، جو نظام کے ساتھ چلتا ہے نظام اس کو یوں ابھار کے سامنے لے آتا ہے، اس کو چاند بنا دیتا ہے، اس کو مکھن بنا دیتا ہے، اور جو نظام کے خلاف تھوڑا سا چلنے کی کوشش کرتا ہے، نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نظام لاہور کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کا نظام جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو نظام اس کی وہ پٹھی کلا بازیاں لگاتا ہے، اس کے وہ حشر نشر کرتا ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کہیں سے یہ نظام جو ہے وہ پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ سامنے لے کے آ جاتا ہے، کہیں پہ یہ جناب سرے محل آ جاتا ہے، کبھی یہ جناب آ جاتا ہے یہ لندن فلیٹ کیوں لیا تھا، اور اگر نظام آپ کے ساتھ ہے تو یہ پلے بوائے بھی آپ کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔
اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے آگے اس کے پیچھے کیا کہنا. بہرحال تو وہ اب نظام جو ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور نظام نے نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی. نواز شریف جو ہے وہ ناعاقبت اندیش، اس نے کہا میں اس نظام نال ہاتھ نہیں ملانا، کنی ایک واری ہاتھ ملاواں. تو اب نظام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بدلے تو لے گا، کڑاکے تو کڈے گا. تو اب مولانا فضل الرحمان کی باری ہے اور اپنے جو ترجمان ہیں ان کے اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ یہ تو اب ہوگا، اب ہم اس کو یہ کریں گے اور ہم جناب مار مار کے نا وہ کیا کہتے ہیں پولے، تو ہر چیز جو ہے وہ پدر کر دیں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو نواز شریف تھے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے، یہیں بیٹھ کے یہی جو کچھ کر رہے ہیں یہی کر سکتے تھے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اور ایٹم ہیں. یہ عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ جو بہت بڑے بھونپو ہیں پاکستان کی مقتدرہ کے، اور جن کی پارٹی اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہی ہے، اور پالیسی بیسیکلی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے، جو ان کے بیان ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی کسی کی منشا ہوتی ہے. تو وہ بھی اشارے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارے مراسی مر جان گے، سارے چودھری مر جان گے، سیاسی چودھری پاکستان دے. تو مولانا فضل الرحمان دی پھر بھی واری نہیں آنی، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا انسان بن جاؤ، مولانا بہت بھڑے حالات ہونے ہیں ڈاڈے. لیکن یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ ان کو اندازہ ہے لیکن ان کو یہ بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پارٹی نے کہا تھا کہ اچھا تسی مولانا فضل الرحمان نو پشاور بلوائیں نیب کے دفتر میں تو ہم پھر کہیں اور پہ یہ جلوس نکالیں گے. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو استاد کہا جاتا تھا، طالبان کے یہ استاد ہوتے تھے، اور طالبان کی جب موومنٹ شروع ہوئی تھی تو یہ رابطہ کار تھے پاکستان اور طالبان کے درمیان، اور امریکہ کے کئی رکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان نے نکالے تھے تب. تو اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ مولانا اور طالبان ایک ہیں، اب تو بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. عبدالغفور حیدری پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ٹارگٹ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کی جو نوعیت ہے، ترکیب ہے، حیت ہے، اور ان کی پارٹی کے ورکروں کا جو مزاج ہے وہ پولیٹیکل ورکروں والا نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا. انہوں نے صرف ایک کہا تھا ملتان میں کہ یار کہ ہم اپنے کارکنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف ڈنڈا چلایا جائے تو آپ بھی ڈنڈے کا استعمال کریں. وہ ایڈا موٹا ڈنڈا ہوتا ہے جناب، ایڈا موٹا، تو بہت زور دیا جاتا ہے، اور وہ جو پولیس کا ڈنڈا ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے، تو پولیس نہیں ٹھہر سکتی. اور یہ انارکی کی طرف جو ہے وہ صورتحال لے کے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور اس نشے کے میں لے کے جا رہے ہیں. کہ میرے نال تو جناب ادھر سجے کھبے میرے یار دوست بھائی جان سارے میرے نال نے، چودھری بھی میرے نال ہے، میرا نال فلانا بھی ہے تو فلانا بھی ہے، مطلب سارے چودھری سیاست کے اور ریاست کے یہ میرے ساتھ ہیں. تو میں مولانا نتھ پا لاں گا نہیں، بہت اوکھا کام ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ چھیڑ کے یہ کام نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا تخریب کر رہے ہیں کہ مولانا کی پارٹی کے اندر، اور دوسری تخریب یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کہ جی کہ کسی طریقے آج وہ کل جو شاہ کہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ کیوں کنفیوز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ کس طرف ہیں یہ بتائیں. تھوڑی دیر بعد بلاول نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، اسلام آباد جائیں گے، اور جب ہم جائیں گے تو یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو جو کل آخری ویلاگ میں نے آپ سے کیا تھا، باتیں شیئر کی تھیں کہ سیاسی محاذرائی حد سے زیادہ بڑھے گی، حدت بہت بڑھے گی، اور یہ سیاسی محاذرائی اتنی بڑھے گی کہ یہ سڑکوں پر جو آپ کو نظر آئے گی، یہ لڑتے بھڑتے ہوئے نظر آئے گی، یہ خون خرابہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے. یہ معاملات اس طرف ناعاقبت اندیش کوئی پاکستان کے سیاستدان بھی اور پاکستان کے بہت سے ذمہ دار اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور پیچھے ہے کیا؟ اپنی اپنی انائیں ہیں، اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، اور اپنے اپنے وہ ہیں معاملات ہیں ان کو سیدھا رکھنے کے لیے، یا کہ جو ہے ویسے رہے. اسٹیٹس کو کہ جو کہہ لیں کہ حمایتی ہیں وہ معاملات کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ڈر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنے برے حالات سے بچائے اور کوئی درمیان کا رستہ نکلے. اور جو لوگ اڑے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی بات کے لیے، وہ پاکستان کے لیے بھی کچھ سوچیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.